شروع اللہ کے 99 بابرکت ناموں کے ساتھ، جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے۔ ویورز، کہا جا رہا ہے کہ آئندہ دور میں جنگیں جو ہیں وہ اسلحے کے زور پہ نہیں، میڈیا کے زور پہ جیتی جائیں گی۔ اور یہ الیکٹرانک وارفیئر کیا ہے، 5th جنریشن وارفیئر کیا ہے، اس کے بارے میں آج ہم ڈسکشن کریں گے۔ اور ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے جو اس وقت پاکستان کی میڈیا انڈسٹری میں بہت بڑے، بہت پرومیننٹ چینل کے کرتا دھرتا ہیں، جنہیں ہم بات کر رہے ہیں جناب محمد اکرم چودھری صاحب کی۔ سر، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ سر، آپ کے ویسے تو تعارف بہت زیادہ ہیں، اور ایک تو تعارف وہ ہے جو ہم کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے نا کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا اور جمیا نہیں، اور لاہور آ کے جس نے راحت بیکری سے کچھ نہیں کھایا نا، وہ بھی لاہور آتا میرا خیال ہے کوئی فائدہ نہیں۔ تو ایک تو تعارف آپ کا یہ ہے ماشاءاللہ کہ وہ ایک دور، ایک ٹائم وہ ایسا تھا کہ راحت بیکری جو ہے، اور ابھی تک جو ہے وہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ اس پہ بھی آپ کو مبارکباد کہ اتنا لمبا آپ نے فیز اس کا بھی گزارا ہے اور لے کے چل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پراپرٹی کے حوالے سے بھی آپ کا نام پہچانا جاتا ہے، اور ساتھ سمر ٹی وی کے ہیڈ۔ تو سر، یہ جو بات ہوئی تھی سٹارٹ میں کہ الیکٹرانک وارفیئر جو ہے وہ اب ڈومینیٹ کرے گا اور اسلحہ جو ہے وہ ڈومینیٹ نہیں کرے گا، تو آپ کی اس پہ کیا ٹیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 1 منٹ ذرا پیچھے ہٹوں گا۔ آپ نے آغاز جس طرح کیا، اچھا، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں سے، اللہ اکبر، اللہ ماشاء اللہ، میرا یقین ہے اس پہ، میں وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جی سر، پلیز پلیز۔ کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یہ اس دنیا میں کوئی ایسا مرض نہیں ہے اللہ اکبر جو ان ناموں کی طاقت سے باہر ہو۔ اگر کوئی اچھا ریسرچر اور جس نے اللہ کے ناموں کی قوت کو اس بیماری کے مطابق استعمال کرنے کی صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش کی ہو، کسی کو یہ پتہ ہو کہ الرحمن کہاں استعمال کرنا ہے، کسی کو پتہ ہو کہ یا عزیزو کہاں استعمال کرنا ہے، کس ٹھیک سچویشن ہے۔ میں استعمال۔ اگر کوئی شخص اس پر کام کر رہا ہے، جو کہ کر رہے ہیں، بہت لوگ میرے علم میں ہیں اور بہت کامیاب ہیں، بالکل، اور اگر وہ کاروبار نہیں کر رہے، ہاں، اگر دھندا نہیں بنایا ہوا، تو آپ یقین مانیے اللہ تعالیٰ کے یہ 99 نام بالکل اس دنیا میں پیدا کیے ہوئے کوئی مسئلہ اللہ اکبر ایسا نہیں ہے جو ان کی دسترس سے باہر ہو، اور اگر آپ اس کی صحیح ریمیڈی تلاش کر لیں، یعنی کہ آپ المقی تو آپ نے کہاں استعمال کرنا ہے، یا لطیف ہو یا عزیز ہو آپ نے کہاں استعمال کرنا ہے، تو میں اس پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس پوری کائنات کا محور جو ہے یہ 99 نام ہے، اور ان کے کمبینیشن سے ہی خیر پائے گا۔ جیسے قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کوئی ایسا مرض پیدا نہیں کیا جس کا علاج نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ 23ویں پارے میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کے لیے کوئی زحمت نہیں پیدا کی، زحمت انسان اپنے لیے خود تلاش کرتا ہے، ہم تو رحمت ہی رحمت ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اب ہم آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں، یہ کیونکہ میرے نزدیک یہ ضروری تھا، پیغام نہیں ہے، یہ تلاش ہے، اور ہر شخص کو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ لا الہ الا سے جہاں شروع کر کے آپ جب جائیں گے ذوالجلال والاکرام تک، تو آپ کو پورا انتظام جو ہے مل جائے گا اگر آپ کرنا چاہیں تو۔ اللہ اچھا جی، دیکھیں جی، بات یہ ہے، یہ جس وارفیئرز کی آپ بات کر رہے ہیں، میں اس پر بہت پرانا اعتقاد کرتا ہوں۔ اچھا، یعنی آج کی بات نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ موضوع 25 سال بعد ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہ موضوع 1999 2000 میں ڈسکس ہونا چاہیے تھا۔ ہم پاکستان کے ریجن کی بات کر رہے ہیں اس وقت، پاکستان میں نہیں، میں دنیا کے اوور آل تو ہو رہا تھا، وہ تو جن لوگوں نے اوور آل کام کرنا تھا وہ لوگ اس پر کام کر رہے تھے، اور کرنے کے بعد یہ چیز باہر آئی تھی اس کے آغاز کے نہیں، انہوں نے اس کا یعنی اچھا، I'm sorry، میں کہیں غلط بھی ہو سکتا ہوں، اور کہیں کسی کے ایسے کانسیکوینسز بھی فیس کرنے پڑ سکتے ہیں جو مشکل ہوں۔ میرے نزدیک جی میڈیا وارفیئر کی پہلی جنگ 9/11 تھی۔
پلانرز نے 9/11 اس وقت کیا جب انہوں نے اس پر اپنی اسٹریٹجی مکمل کر لی تھی، اور انہوں نے میڈیا کے ذریعے دنیا پر کنٹرول کرنے کی جو کوشش تھی اسے 9/11 کے ذریعے کیا۔ اگر اب آپ دیکھیں تو جنگ تو صرف افغانستان کے اندر لڑی گئی، بالکل، لیکن براہ راست وہ جنگ CNN، فاکس، BBC پر لڑی گئی، بالکل صحیح، اور الجزیرہ اسی دور کی یاد تازہ کرتا ہے۔ تو اگر ہم اس پر غور کریں تو یہ اس کا پہلا عملی مظاہرہ تھا کہ منصوبہ سازوں نے منصوبہ تیار کیا، ہاں، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو پہلی ایگزیکیوشن جو کی وہ 9/11 پہ کی۔ تو 9/11 ایک سانحہ تھا، ہم اس کی بالکل مذمت کرتے ہیں، اور جو جانیں وہاں ضائع ہوئیں وہ ہماری جانوں جیسی جانیں تھیں۔ وہ کسی رنگ و نسل، کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے، وہ انسان تھے، انسانوں کو ذبح کیا گیا۔ منصوبہ سازوں نے کیا، اور کس کو استعمال کیا، یہ آج اس پوری دنیا میں حقائق روشن ہو چکے ہیں۔ ہاں، اب اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن میرے نزدیک یہ جنگ تب آغاز ہو گیا تھا، اور ہمارے ہاں انہوں نے اس کا ریپلیکا کیا، ایک یعنی پاکستانی قوم کو استعمال کرنے کے لیے اس وقت ایک بڑے میڈیا ہاؤس نے ایک سو کالڈ دا نیم آف اویئرنیس کے نام پر ایک کمپین چلائی تھی، جس پر 2 چیزیں بہت اہم تھیں۔ ایک تو یہ کہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے وہ کیسے کرنا ہے اور کیا سوچنا ہے، تو میرا خیال ہے آپ وہاں تک پہنچ چکے ہیں، میں اسی چینل کا حصہ تھا اس وقت جب تو لہٰذا وہ ہمارے ہاں اس کا پہلا عملی مظاہرہ تھا۔ لیکن ہم بہت پیچھے رہتے ہیں، ہم لکیر کے فقیر ہیں، اور بہت آہستہ آہستہ چیونٹی کی سپیڈ سے رینگتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ہم آج 25 سال بعد اس وارفیئر کا حصہ بننے جا رہے ہیں، جب دنیا یہ جنگیں اب روبوٹ کے ذریعے لڑیں گی، جب انسانوں کا رول مائنس ہو جائے گا۔ اب جیسے آپ کا یہ ڈیجیٹل میڈیا ہے، یا جو اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی دنیا ہے، وہاں پہ انسانی جذبات نہیں ہیں، بالکل ایسے ہی، وہاں پہ روبوٹس اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، یا وہ انسان کی شکل میں ہیں یا پریکٹیکلی روبوٹس، یعنی انہیں یہ نہیں پتا کہ کون کیا کہہ رہا ہے، ان کا ایک ٹاسک ہے، وہ اس ٹاسکنگ کے ساتھ اپنے فنگرز ریز کر رہے ہیں بس، اور وہ جو ہی 6:59 ہوتے ہیں وہ روبوٹ اپنا فنگر دبا دیتا ہے۔ اگر وہاں سے رزلٹ نہیں نکلتا تو وہ مائنس میں چلا جاتا ہے اور ڈسکارڈ کر دیتے ہیں، اور اگر وہ آن ہو جاتا ہے تو وہ اسے پازیٹیولی لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ تو پھر وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ دنیا میں شر انگیزی پیدا کرے گا یا یہ دنیا میں امن اور سکون کا پیغام دے گا، کیونکہ اس کا رول صرف اتنا ہی ہے۔ اس کے اندر جو سسٹم انسٹال کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اس کا کام اس وقت 6:59 پہ اس بٹن کو پش کرنا ہے۔ اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس شر انگیزی کو روکنے کے لیے بھی اگلا کوئی کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا، تو ایسا نہیں ہے، وہ بس اپنے بلکہ آپ کی بات میں ایک وزن ڈالوں، کچھ عرصہ پہلے جب کلائمیٹ چینج پہ بہت باتیں ہو رہی تھیں، ہونی تو ابھی بھی چاہیے لیکن بہت زیادہ بات ہو رہی تھی، تو شاید یونائٹڈ نیشنز میں ایک کانفرنس ہوئی جس میں روبوٹس کو بلایا ہوا تھا، جس میں بات ہو رہی تھی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کس طرح سے لے کے چلنا ہے چیزوں کو، کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ پہ کیا کام کرنا ہے۔ تو اس میں روبوٹس نے کہا کہ ہم انسانوں سے زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں، صرف ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری فیلنگز نہیں ہیں، ادروائز ہم میکینیکلی ہم انسانوں سے کہیں زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے اب یہ جو روبوٹس بنانے والے ہیں انہوں نے اس پہ بھی کام شروع کر دیا ہے، کچھ سینٹیمنٹس، کچھ ایموشنز وغیرہ وہاں پہ اس پہ بھی ڈالے جائیں۔ لیکن خیر یہ بات تو آگے چلی جائے گی، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایز بینگ پاکستانی ہم جب اپنا الیکٹرانک میڈیا دیکھتے ہیں اور یہاں پہ چیزیں دیکھتے ہیں تو کیا ہم اس پروپیگنڈا وارفیئر کا ایندھن بن رہے ہیں، یا ہماری بھی کوئی سے ہے، ہم بھی کہیں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں اور ہم اپنا ایجنڈا ٹرول کر سکتے ہیں، چیزیں آگے لے کے جا سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال ہے کہ ہم شاید اس طرف سوچ بھی نہیں رہے ہیں۔
آپ تو کہہ رہے ہیں مطلب ایک طرح کہ ایسا ہے کہ ایسی پیچھے رہ گئے, ایسی جوتی لاب رہے, ایسی جوتی بھی نہیں لاب رہے. ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. ہم تو بالکل ایک بے ہنگم ٹریفک جس طرح پاکستان میں چلتی ہے, ہر شخص اپنا اپنا راستہ بنانے کے لیے تمام اصولوں کو توڑتے ہوئے, وہ موٹر سائیکل ہے, سائیکل ہے, گاڑی ہے, رکشہ ہے, گدے گاڑی ہے, وہ اپنا اپنا راستہ تلاش کرنے کے لیے تمام اصولوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو ہمارا الیکٹرانک میڈیا بھی, ہمارا ڈیجیٹل میڈیا بھی یہی کام کر رہا ہے. ان کے نزدیک کوئی ایس او پیز باقی نہیں رہ گئے ہیں. وہ بس آج کا دن اور کیسے ہم نے نمبر 1 بننا ہے, کیسے ہم نے نمبر 2 مینٹین کرنا ہے, کیسے ہم نے نمبر 3 پہ رہنا ہے, اور شام کو ہمارے ہاں ڈالر کیسے زیادہ گرنے چاہیے. یہ بس یہ 2 راکٹ سائنسز ہیں, اور اس کے آگے کچھ باقی نہیں رہ گیا. اور یہ اس لیے ہے کہ ہم یہ کام 25 سال بعد کر رہے ہیں, کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں لوگ اس سے بہت کچھ ارن کر رہے ہیں, بہت کچھ ارن کر رہے ہیں, لیکن وہ خیر بھی ارن کر رہے ہیں, صرف جو ہے پیسے ڈالر خیر پہ نہیں کر رہے ہیں, وہ ایجنڈے پہ کر رہے ہیں. یعنی میں اس پہ اس لیے کہوں گا کہ جس کا جو طے شدہ ایجنڈا ہے وہ اس پہ کر رہے ہیں. وہ اس کو اپنی خیر سمجھ رہا ہے تو وہ کر رہا ہے نا. جی بالکل ٹھیک ہے, وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے, یعنی اپنا پیغام آگے پہنچا رہا ہے. یعنی آپ اسے دوسرے, ہم تو یہ کام نہیں کر رہے ہیں, ہم تو یہ کام بھی نہیں, ہم یہ کام نہیں کر رہے ہیں. ہم تو صرف یہ کر رہے ہیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو سنسنی پیدا کر دے گی. یعنی میں نے آج سے 25 سال پہلے جو پہلا فالٹ اپنے الیکٹرانک میڈیا کا ایز آبزرور, ایز ویور آئیڈینٹیفائی کیا تھا, وہ یہ بریکنگ نیوز ہے. اچھا, یہ نیوز الرٹ ہے, یہ ریڈ الرٹ ہے. یعنی میرے نزدیک ہم نے اپنی قوم کو ذہنی مریض بنایا ہے. ہم ہر سڑک پر ہونے والے ہر واقعہ کو سنسنی خیز انداز میں بغیر تحقیق, بغیر تصدیق اور بغیر کنسیکوینسز کے بیان کرتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا کیا واقعہ ہوگا. میں یعنی آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آج آپ یورپ چلے جائیں, یو کے چلے جائیں, یو ایس سے چلے جائیں, جہاں ہم فالو کر رہے ہیں, ایک سڑک پر واقعہ ہوتا ہے, پولیس کا واقعہ ہوتا ہے, وہاں پہ مرڈر ہو جاتا ہے, لیکن میڈیا وہ اس وقت تک رپورٹ نہیں کرتا جب تک پولیس اس پر اپنا ورڈک نہیں دیتی. اور پولیس کے پیش نظر 2 چیزیں ہوتی ہیں. یا واقعہ سیٹل نہیں ہو گیا ہوتا, وہی بات وہی ہوگی نا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ یہ ایک ایریا ہے, ٹوٹنگ کا ہے, یا کوئی ایک ساؤتھ ایسٹ کا ہے, یا کوئی ایک ایریا ہے جہاں پہ وہ واقعہ ہوا ہے. انہوں نے یہ 100 میٹر کا ایریا کارڈن آف کیا ہے. کارڈن آف کرنے کے بعد اس کی تمام چیزوں کو ورک آؤٹ کیا ہے. ورک آؤٹ کرنے کے بعد وہ یہ کوشش کریں گے کہ وہاں پہ لوگوں کی زندگی سکون سے چلتی رہے, ان کے اندر کوئی فیئر پیدا نہ ہو, اور وہ اس کو پورے علاقے کے لیے محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر وہ ضروری سمجھتے ہیں تو صرف 3-4 لائنوں کی پریس ریلیز جاری کرتے ہیں کہ آج لندن کی فلاں سڑک پر ایک شخص کا قتل ہو گیا, پولیس تحقیقات کر رہی ہے. تو اس کا فالو اپ کبھی نہیں آتا. اس کے آگے وہ روز کے اب کیا ہوا وہ نہیں چل رہا. وہ نہیں چل رہا ہوتا. لیکن ہم جس پارٹ آف دا ورلڈ میں رہ رہے ہیں, یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں, ہم بنگلہ دیش کو دیکھتے ہیں یا انڈیا کو دیکھتے ہیں, تو جو پھٹے, جو ہم ایک اپنی ٹرم پہ کہتے ہیں کہ پھٹے چلتے ہیں, اور یہ جو ریڈ بار بار پھٹا آ کے بجتا ہے اسکرین کے اوپر, اور اس کے پیچھے میوزک بھی ہوتا ہے اور سارا کچھ ہوتا ہے, یہ انڈیا بھی اس قسم کا کر رہا ہے. وہ یہ اسی طرح سے ہے. بنگلہ دیش کے پاس اگر آپ جاتے ہیں, وہاں پہ اگر آپ جا کے چینلز دیکھتے ہیں, تو یہ سب کانٹیننٹ کا ایک مزاج ہے. آپ اگر دیکھتے ہیں جنہیں BBC CNN کی بات کرتے ہیں, تو وہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ 2 پٹیاں, تیسری پٹی نہیں آتی ٹکرز کی جو ہے. لیکن یہاں پہ ہم تو پھر تیسری پٹی پہ رک جاتے ہیں. اگر آپ انڈیا دیکھتے ہیں تو آپ وہاں پہ 7-8 پٹیاں جو ہیں چل رہی ہیں. جو ویژول جو ہے, جو اسکرین ہے, اس میں
بہت سارا ہیپننگ ہے. ابھی ہمارے پاس اتنی پاکستان میں اتنی ہیپننگ نہیں جتنی انڈیا کی اسکرینس کے اوپر ہیپننگ ہے, لیکن ہم وہ چیزیں نہیں کر رہے ہیں ابھی اس سے تھوڑا سا پیچھے ہیں. لیکن پھر بھی انڈیا یہ سب کچھ کرنے کے بعد, یہ ساری شرارتیں کرنے کے بعد, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کبوتر یہاں سے وہاں چلا گیا تو اس کو بھی انہوں نے 3 دن جو ہے ان کو ٹرول کیا کہ پاکستان سے کبوتر آ گیا تو اس نے وہاں پہ یہ کر دیا وہ کر دیا, اس میں پتہ نہیں کوئی سم لگی ہوئی تھی, چپ لگی ہوئی تھی, کیا ہوا. لیکن پھر بھی وہ گرو کر رہا ہے, پھر بھی وہ پازیٹیو سائڈ پہ گرو کر رہا ہے. ہم کیوں گول گول گھومے جا رہے ہیں؟ اس لیے میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا کس طرح سے اس پہ دیکھیں بات تھوڑی سی نا تبدیل ہو جائے گی. پھر اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے دوسری طرف شفٹ کرتا ہوں. مثال کے طور پہ بھارت میں نریندر مودی جو ہیں جی آج حکمران ہیں, بالکل, اور جب وہ آئے تھے آج ان سے ان کی پاپولیرٹی کئی گنا زیادہ ہے آج. ٹھیک ہے, حالانکہ اگر آپ اس کو ان ریئل ٹرمز آف ورلڈ دیکھیں تو وہ گجرات کا بوچر ہے. بالکل صحیح, بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک, اس کے بعد اس نے جو کچھ کشمیر میں کیا وہ میرے نزدیک فلسطین میں آج جو ہو رہا ہے وہ اسرائیل کا ایک سیگمنٹ تھا جو انہوں نے مودی کے ذریعے اپلائی کیا کہ کشمیریوں کو سلاسلے بند کیا جائے, ان کا محاصرہ کیا جائے اور اس کے بعد ان کو کرش کیا جائے. تو اسرائیل نے وہ کام اب فلسطینیوں کے ساتھ کیا, اور میرے نزدیک یہ کام کل ہندوستان میں بھی ہو سکتا ہے. تو لیکن مسلمان جو ہیں اس کے لیے کہیں یونائٹ نہیں ہو رہے ہیں. تو اگر اب آپ دیکھیں تو اس کے تمام امیجز میڈیا کے ذریعے پروموٹ کیے جا رہے ہیں. بالکل صحیح. لیکن آج آپ کو پوری دنیا میں کئی مقبوضہ کشمیر ڈسکس ہوتا نظر نہیں آ رہا. کوئی نہیں بتاتا کہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے حالت کیا ہے. یہ تو فلسطین بھی بہت زیادہ ڈسکس ہوتا نظر نہیں آ رہا. چلیں فلسطین تو آج ایک ذرا ڈفرینٹ پیرائے میں ہم دیکھ رہے ہیں تو اس لیے وہ ڈسکس ہو رہا ہے, یا ہم ایسوسیٹ ہو گئے ہیں اس کے ساتھ, آپ اسے اس طرح سے دیکھ لیں. تو لیکن مقبوضہ کشمیر جو پاکستان کا ایجنڈا تھا, پاکستان کا ایجنڈا ہے, پاکستان کا ایجنڈا رہے گا. لیکن کوئی ڈسکشن ہے کہ سری نگر میں کیا ہو رہا ہے؟ کسی کو پتہ ہے وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے؟ اس لیے انڈیا جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پٹے چلاتا ہے, بیسیکلی وہ اپنے عوام اور آپ لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے پٹے چلاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہ ہندوتا اور ان کی اسٹیبلشمنٹ, اس پہ بھی گفتگو ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, ان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس پہ کام کر رہی ہے کہ پاکستان کو کیسے زیر نگیں کرنا ہے, اس پر کام کر رہے ہیں. اسی پہ ان کا ایجنڈا کام کر رہا ہے, اسی پہ ان کا ڈنڈا کام کر رہا ہے, اسی پہ ان کا لیڈر کام کر رہا ہے, اسی پہ ان کی قوم یقین کر رہی ہے. اور ہم ہیں کہ اپنے داخلی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں. ہم ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سوری میرا یعنی اس پہ پوائنٹ آف ویو بہت ہی مختلف ہے. نہیں تو پوڈ کاسٹ تو ہوتا ہی ہے کہ آپ نے اس میں یہ بلیو پالیسی سٹیٹمنٹ تھوڑی ہم دینے میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ پاکستان کے بارے میں جب ایک ورلڈ وائڈ ریسرچ پیپر لکھا گیا جہاں پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے اور وہ اس کے اگر کنٹرول یا مینیج کرنا ہے اس کو تو کیسے کرنا ہے. تو وہاں پہ جو پہلا سوال تھا یا جس کا جواب ان لوگوں نے تلاش کیا وہ یہ ہے کہ جب تک پاکستان کی قوم اور پاکستان کی فوج ایک پیج پہ ہیں تو پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. پاکستان کو باہر سے نقصان پہنچانے کے بجائے اندرونی خلقشار کا شکار کیا جائے, اور اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان فاصلہ پیدا کیا جائے اور فاصلے کے بعد نفرت پیدا کی جائے. تو اس پر وہ لوگ کام کر رہے ہیں اور ہمارے ہاں بہت سے لوگ اس ایجنڈے کو مکمل کرنے کے لیے دوڑے پھر رہے ہیں. تو بھارت میں آپ کو کوئی ایسا کام ہوتا نظر آتا؟ نہیں نظر آتا, اس لیے کہ ان کا میڈیا نیشنل ایجنڈے پر ایک ساتھ ہے. ان کا میڈیا وہی بولتا ہے جو نریندر مودی بولتا ہے. نہیں لیکن وہ تو یہاں پہ بھی شاید جو اس وقت جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا جو ہے شاید اس وقت جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ تو شاید وہی بول رہا ہے جو اسٹیٹ بلوانا چاہ رہی ہے, لیکن جو آپ کا ڈیجیٹل میڈیا ہے وہ جو ہے وہ قابو نہیں آ رہا اور چیزیں جو ہے وہ
کنٹرول سے باہر ہو رہی ہیں. تو یہ ہم کس طرح سے اس کو وہ نیریٹو اگر وہاں پہ جو الیکٹرانک میڈیا کا نیریٹو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے اور ڈیجیٹل میڈیا بھی ساتھ اس کو سپورٹ کر رہا ہے, ہم لوگوں میں کہاں غلطی ہوئی کہ ہمارا ڈیجیٹل میڈیا جو ہے نا وہ کسی اور طرف ہی نکل گیا, اور میمز اور ہر چیز کو, اور غلط ہو رہا ہے, بالکل غلط ہو رہا ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے, لیکن اس کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جا سک رہا ہے؟ ایسی کیڑی گل ہو گئی جبکہ ہمیں بہت عرصہ پہلے پتا تھا یہ والی بات, جس سے آپ نے 9/11 کی بات کی, ہمیں بھی اس وقت سے پتا تھا کہ یار اب جو ہے نا یہ اس طرح سے لڑی جائے گی, اور یہ اگر الجزیرہ قائم ہوا ہے تو صرف ایک کاؤنٹر نیریٹو کے لیے قائم ہوا ہے کہ بھئی یہاں پر کوئی چیز نہیں ہے. ہم لوگ بھی یہاں پہ ہم نے پاکستان سے باہر اپنے آپ کو سپورٹ کرنا ہے, اپنا نیریٹو لے کے جانا ہے. ہم لوگ اس وقت ود آل ڈیو ریسپیکٹ اپنا نیریٹو اپنے انٹرنل, جو آپ نے بات کی کہ انٹرنل ایشوز جو ہیں اسی پہ اپنا نیریٹو نہیں بنا پا رہے, تو ہم نے دنیا کے سامنے اپنا نیریٹو کیسے لے کے آنا ہے؟ میڈیا کیوں اتنا بری طرح سے ناکام ہوا ہے اس چیز؟ اچھا, میرا یہ خیال ہے کہ آپ ریکٹیفائی کر لیں اپنے آپ کو تو زیادہ بہتر ہے کہ الیکٹرانک میڈیا وہی بول رہا ہے جو اسٹیٹ بول رہی ہے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. اچھا دیکھیں, جو نیشنل ایجنڈا ہوتا ہے نا اس سے گورنمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. بالکل نیشنل ایجنڈا ہمیشہ ریاست سے وابستہ ہوتا ہے, اور نیشنل ایجنڈا ہمیشہ ریاست کو محفوظ کرنے کے لیے ہوتا ہے. اس کا تعلق کسی کے ساتھ سیاسی نظریات, کسی کے ذاتی نظریات یا کسی کے حکومتی نظریات سے نہیں ہوتا. تو ہمارے ہاں جو سب سے بڑا پرابلم ہے میرے نزدیک, ریاست اور حکومت آپس میں گڈ مڈ ہو گئے ہیں. ریاست کے جو مفادات ہیں اس کو ہم حکومتی مفادات سمجھتے ہیں. اچھا, یہ کنفیوژن ہے اور ہمیں اس کنفیوژن کو دور کرنا ہے. اور دنیا میں ریاست جو ہے اس کا اپنا ایک انفراسٹرکچر ہوتا ہے, ریاست کے گولز طے شدہ ہوتے ہیں اور ان کو پروٹیکٹ کرنے والے اور لے کے چلنے والے وہ سال ہا سال سینکڑوں سال اسی کو فالو کرتے ہیں, وہ اس سے پیچھے نہیں ہوتے, اس میں کوئی ڈیویشن نہیں آتی. میں اگر آپ اجازت دیں تو آج آپ پینٹاگون جو کچھ کر رہا ہے وہاں پہ وہ ایک نیشنل ایجنڈا الگ ہے, اس کو لے کے ہی چل رہا ہے, اس پہ کوئی معافی نہیں ہے. لیکن جو بائیڈن جو عوام کو ایک پکچر پریزنٹ کرتا ہے وہ عوامی رائے عامہ کے مطابق ڈے ٹو ڈے افیئرس کے لیے بالکل صحیح. لیکن جو ان کا 100 سالہ منصوبہ ہے اسے جو بائیڈن بھی چینج نہیں کر سکتا. اس میں کوئی چینج نہیں, کوئی ڈیویشن نہیں. اسی طرح یو کے میں برطانیہ نے گزشتہ 3-4 سال میں 2 یا 3 حکومتیں تبدیل ہو گئی, لیکن ریاست اپنے ایجنڈے پر قائم ہے. بالکل ٹھیک. حکومتیں آتی رہتی ہیں, تبدیل ہوتی رہتی ہیں, ریاستوں کے ایجنڈے کبھی تبدیل نہیں ہوتے. تو ہمارے ہاں بھی ریاست جو ہے وہ پاکستان ہے, اور پاکستان کو اپنا ایجنڈا جو ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے, اور ریاست کے وہ پلر جو ریاست کے ضامن ہیں, محافظ ہیں, ان کو اپنے ایجنڈے پر قائم رہنا چاہیے. یہ جو اس وقت لڑائی ہو رہی ہے, جو دنیا ہے وہ ہمارے لوگوں کو ریاست کے ایجنڈے کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور سام ہاؤ ہمارا ڈیجیٹل میڈیا تو 100%, الیکٹرانک میڈیا 80%, ہاں, اور پرنٹ میڈیا 150% ان کی معاونت کر رہا ہے. اور معاونت یہ اس لیے نہیں کر رہے کہ یہ ان سے کوئی مفادات حاصل کر رہے ہیں, نہیں, یہ بیسیکلی اندھا دھند تقلید کر رہے ہیں. مطلب ان کو they don't care about the consequences کہ کہاں پہ کس کھائی کی طرف جا رہے ہیں, کس جگہ پہ آئیڈیا ہی نہیں ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ریاست کے ذمہ داران ہیں ان کو برج کرنے کی ضرورت ہے. کوئی پاکستان کے خلاف کام نہیں کر سکتا, نہ کوئی الیکٹرانک میڈیا کا, نہ کوئی ڈیجیٹل میڈیا کا پریزنٹر, نہ کوئی پرنٹ ہے یا کوئی عام صحافی یا کوئی بچہ, کوئی بندہ, کوئی پاکستانی نہیں کر سکتا. لیکن بدقسمتی سے کسی بھی کیٹیگری میں ہو, ریاست کے محافظوں کے اور
پاکستانی عوام کے نمائندوں کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج حائل ہے، اور اس خلیج کو بیٹھ کے طے کرنے کے بجائے اس کو بڑھاوا دینے والے لوگ بڑھاوا دینے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم جتنا جلدی اس پر سنبھل جائیں گے، جتنا جلدی سنبھل کے آگے بڑھیں گے، اپنی ریاست کو محفوظ، مضبوط اور دنیا کی بہترین ریاست بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ابھی ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ صبح کے وقت کا پاکستان اور ہوتا ہے اور شام کو 7 بجے کا پاکستان اور ہوتا ہے۔ صبح کے وقت جو ہے کنسٹرکشن ہو رہی ہے، چیزیں ہو رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جب شام کو آپ اخبار پہ ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، اخبار تو نہیں، ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ لٹ گئے، برباد ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ مطلب کوئی بھی تو somebody has to put his feet down، اور کوئی کہیں سے تو شروع کرے، کیونکہ ابھی ہم یونیورسٹیز کالجز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ میتھس کام میں بہت بچہ بیٹھا ہوا ہے جو بڑے مشکل سے عجیب سے سوال کرتا ہے، جس نے ابھی ان چینلز میں آنا اور آ کے بیٹھ کے اس کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے۔ وہ جب کسی کو آئیڈلائز کرتا ہے یہاں پہ، اور وہ اس کو سمجھ آتی ہے کہ یار یہ بہت بڑی تنخواہیں تو لے رہے ہیں، لیکن کیا یہ نیشنل کاز کو سرو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اس میں آپ جیسے کا کسی میرے جیسے کیا کنٹریبیوشن ہوتا ہے ایز اے بینگ چینل ہیڈ۔ آپ کے نیچے سینکڑوں جرنلسٹ ہیں جو اس وقت کام کر رہے ہیں، میں آئی ایم انکلوڈنگ دا بیوروز اینڈ ایوری تھنگ، سارا کچھ اوبیسلی سارا کچھ وہ ہے اس میں، ناٹ اونلی دا پیپل ہو آر سٹنگ آن دا اسکرین جو شام کو 7 بجے سے 11 بجے تک 12 بجے تک بیٹھتے ہیں، باقی سارے بھی جو ہے جو نیوز رومز میں ہیں، بیوروز میں ہیں، سارا کچھ سینکڑوں ایک ہی اس پہ ہے نا۔ تو وہ کہاں سے ہمیں لگے گا کہ یار یہ ایک آئیڈیل جاب ہے، یہ آئیڈیل فیلڈ ہے، اور یہاں پہ یہ پیغمبروں کا کام ہے پیغام پہنچانا اور پیس کریٹ کرنا، لوگوں کو صحیح چیز کا بتانا، ایکچوئل میسج ڈلیور کرنا۔ یہ نہیں ہو پا رہا ہے، اس کو مطلب یہ آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی، میری ذمہ داری نہیں بنتی۔ جیسے ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں ساحل ادیم، وہ کہتے ہوتے ہیں کہ اللہ میاں کہ ہاں تو تکے نہیں ہیں، اگر آپ اس سیٹ پہ بیٹھے ہیں یا میں اس سیٹ پہ بیٹھا ہوں تو اس کی کوئی کاز ہے۔ اب اگر آپ اس چیز کو ڈلیور نہ کریں دیر کمز اے پرابلم، میں اس چیز کو ڈلیور نہ کروں دیر کمز اے پرابلم۔ دیکھیں ہم سب ذمہ دار ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کسی ایک شخص کی ذمہ داری نہیں ہے، ہمیں یہ احساس تو اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ اکرم چودھری کی ذمہ داری اتنی تو ضرور ہے، اگر وہ کمزور ترین بھی ہو۔ میں مثال کے طور پہ ایک عام کمزور شخص ہوں، میری رسائی یا عہدے میرے پاس یا کام کی اسپیکٹرم چھوٹا ہے، تو مجھے پھر بھی اپنے لیفٹ، اپنے رائٹ، اپنے فرنٹ اور اپنے بیک کے 4 گھروں کی ذمہ داری تو لینی چاہیے۔ مجھے یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ ان 4 گھروں میں زندگی کس طرح گزر رہی ہے۔ یہ 4 گھر شام کو کھانا کھا کے سوتے ہیں، ان 4 گھروں میں کوئی بیمار تو نہیں ہے، ان 4 گھروں کا کوئی مالی مسئلہ تو نہیں ہے، تو نہیں چل رہا، ٹھیک ہے۔ اگر مجھے یہ بھی نہیں پتا تو اس کا مطلب ہے میں ایک لا تعلق شخص ہوں جس کا اپنے معاشرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آپ یقین مانیں آج نفسا نفسی کا وہ عالم ہے کہ میں شاید 99% کہہ دوں تو لوگ میرے پہ شاؤٹ کریں گے، لیکن آپ یقین مانیں شاید 99.99% لوگ ایسے ہیں جن کو اپنے نیبرہڈ کا بھی نہیں پتہ۔ اور آج کے دور میں اتنے وائٹ کالر ہیں، یعنی آپ عام سوری کو ماڈل ٹاؤن کا بڑا گھر دیکھیں نا جس کے پاس 8 کنال کا گھر ہو، لیکن ان کے بچے تو باہر چلے گئے ہیں، وہ ماں باپ اس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان بیچاروں کے پاس شاید بجلی کے 8 کنال کے گھر کے پیسے دینے کے نہ ہوں، وہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہوں گے، لیکن ان کے نیکسٹ ڈور والے کو کوئی نہیں پتا ہوگا کہ انہیں پتا ہے یہ 8 کنال کے گھر میں پتہ نہیں کیسے کیا لائف سٹائل ٹھیک ہے نا، یہ کیا لائف سٹائل ہے۔ تو ہم اپیرنٹلی فیصلہ کرتے ہیں، اپیرنٹ سچویشن کو دیکھتے ہیں کہ جی یہ کیا ہے، تو ہم لوگوں کے معاملات سے دور ہو گئے ہیں۔ اسی طرح جب ہم ذمہ داری کی بات کرتے ہیں نا، میں اپنے وزیر خزانہ سے ایک بات آج اگر پوچھ لوں آپ کے ذریعے، مجھے کیا وزیر خزانہ یہ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان میں کتنے کمرشل میٹر ہیں جن کے اوپر نیشنل ٹیکس نمبر کے تحت ہر سال انکم ٹیکس ادا کیا جا رہا ہے اور وہ اپنی ریٹرن فائل کرتے ہیں اور اپنا نفع نقصان پیش کرتے ہیں قوم کے سامنے؟ تو اگر ہم اتنا کام نہیں آج 70-75 سالوں میں کر سکے کہ اگر ہمارے ملک میں 2-4 کروڑ یا 1 کروڑ یا 1.5 کروڑ یا 50 لاکھ یا 80 لاکھ جو بھی ڈیٹا ہوگا کمرشل میٹر لگے ہوئے ہیں، وہ کسی دکان پہ لگے ہوئے ہیں یا
کسی فیکٹری میں لگے ہوئے ہیں، ان کی ایک ہی حیثیت ہے، اس شخص پر یہ اخلاقی قانونی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کا 1 سال کا میزان قوم اور حکومت کے سامنے پیش کرے کہ میں نے اس کمرشل میٹر سے اس کمرشل جگہ پر یہ ایکٹیویٹی کی، میں نے نقصان ہی کیا، بالکل ٹھیک ہے، جو بھی ہے جیسے بھی کیا، تو لیکن قوم کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو جو قوم یہ نہیں پوچھتی، جس میں آج اس 2024 میں بھی 1.5 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر یا 1 کلومیٹر یا 200 گز گیس کی انڈر گراؤنڈ لائنیں ڈال کے سوئی گیس چوری کی جا رہی ہے، 200 گز، ہاں 200 300 400 گز نیچے سے پائپ ڈالے اور ڈائریکٹ پائپ ڈالے اور مین لائن پہ اور ڈال کے فیکٹریاں بھی چل رہی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے، یعنی جو میں انڈسٹریلسٹ ہیں، میں تو اداروں کے نام بھی لے سکتا ہوں لیکن لینا نہیں چاہوں گا، مشکل ہو جائے گا، یعنی کروڑوں روپے کی ٹیکس ریویژن ہو رہی ہے روزانہ کی بنیاد پر۔ نہیں، یہ تو مجھے ایک بات، جب اس طرح سے بات شروع ہوئی ہے تو مجھے آپ بتائیں کہ یہ ٹرم کیا ہوتی ہے، آپ کیونکہ بزنس بھی ساتھ چلا رہے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں یہ ٹرم کیا ہوتی ہے کہ ایک فائلر ہے، نان فائلر کیا ہے بھائی؟ کیوں ہے نان فائلر کیا ہوتا ہے؟ اس کی سزا میں اور آپ بھگت رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، میں اور آپ بھگت رہے ہیں روز ہر مہینے۔ ہمارے یہاں یہ 14 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ، اب پتہ نہیں کتنے ٹیکس پیئر ہو گئے، شاید 25 لاکھ ہو گئے ہوں گے۔ وہ یہ 25 لاکھ پتہ کون ہے؟ جن میں سے 80% تو اگر آپ کی تنخواہ میں سے پیسے کٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بائی فورس بل جبر۔ تو میں اسی لیے یہ ٹرم استعمال کرتا ہوں کہ جب آپ کمرشل میٹر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ اس سے اپنے سال کا ٹیکس گوشوارہ داخل کرنے کی پابندی نہیں کرتے، جب وہ سال بعد اگر گوشوارہ جمع نہیں کرواتا اور آپ اس کا وہ میٹر ڈسکنیکٹ نہیں کرتے اور آپ وابڈا کو نہیں پوچھتے کہ اس نے یہ میٹر کیوں انسٹال کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ راستہ دیتے ہیں نا خود۔ نہیں، لیکن آپ اگر یہ سے بات آپ نے میٹر کی بات کی، اگر آپ جاتے ہیں ایک جگہ پہ اور وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ نا پہ کوئی شادی ہال ہے، وہاں پہ آپ کا گیس کا میٹر بھی لگا ہے، سوئی گیس کا میٹر بھی لگا ہوا، وہاں پہ آپ نے 1-2 سال ٹیکس بھی دیا، تیسرے سال پتہ چلا کہ وہ ناجائز تجاوزات تھیں، میٹر کس طرح لگ گیا؟ ناجائز تجاوزات پہ، انکروچمنٹ پہ میٹر، سوئی گیس کے، بجلی کے، پانی کے، ہمارے ہاں قوم ٹیکس کی بات نہیں کر رہی، قوم قانون پر عمل درآمد پر یقین نہیں رکھتی۔ تو پھر اب حکومتیں بھی ہم سے ہی تشکیل پاتی ہیں، میرے جیسے اور آپ جیسے لوگ ہی اسی معاشرے سے اٹھ کے حکومت کا حصہ بنتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سب کو اپنی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن کمنگ بیک ٹو یہ ریاست کو کمزور کرنے کی بات ہے، یعنی بنیادی طور پہ ہم کر رہے ہیں، ہم سب کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اس میں ہوتا کیا ہے، ایک غریب آدمی جو ہے نا، جو کوئی کاروبار نہیں کر رہا، اس کی ٹیکسیبل انکم نہیں ہے، اچھا اب وہ بیچارہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن کا شکار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہٹ ہو رہا ہے، اس کے اوپر دودھ سے بھی ٹیکس لیا جا رہا ہے، اس سے ہر چیز پہ لیا جا را ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز پہ لیا جا رہا ہے، تو وہ اس کی جو ظلم و ستم اس پہ ہو رہا ہے، اگر وہ 25,000 روپے یا 30,000 کما رہا ہے، یا اس وقت 32,000 شاید سرکاری وہ ہے پے رول، اس کو مان لیا جائے، تو آپ یقین مانیں کہ اس کا اس 32,000 روپے سے 16,000 روپیہ وہ نکل جاتا ہے جو اس بیچارے کا حق نہیں بنتا دینے کا، ٹھیک ہے، وہ باقی سب چیزیں میں نے اسی لیے 50% تو ہم اس سے وصول کر لیتے ہیں، بچے کا دودھ، یہ وہ سارا کچھ، تو لہٰذا اگر ہم ذمہ دار پاکستانی بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کمنگ بیک ٹو دا میڈیا سر، میڈیا کو کیسے ریوائیو کرنا ہے سر؟ کیونکہ یہ اگر وار فیئر ہے تو پھر یہ تو ہے، اگر ففتھ جنریشن وار ہے، دیکھیں یہ میڈیا کا ایک تو شاید جینون پرابلم ہے، وہ جینون پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں میڈیا کے بھی جس طرح باقی لوگوں کے مفادات ہیں، پاکستان میں میڈیا کے بھی مفادات ہیں، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو میڈیا اونرز ہیں، جو میڈیا اونرز مجبور بھی ہیں، اس لیے کہ پاکستان کے بزنس کی مارکیٹ بہت لمیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو ایک سورس آف انکم ہوتا ہے وہ ایڈورٹائزنگ ہی ہے،
تو بھیڑ چال کا ہم سب شکار ہیں اور ہم لوگوں کے اخراجات بے تحاشا ہیں، بزنس کا والیوم کم ہے اور مارکیٹ ہیلدی نہیں ہے۔ ہیلدی سے مراد یہ کہ اگر آج نیوز کے گروئنگ نہیں ہے، گرو نہیں کر رہی، لیکن ہم دیکھا دیکھی اس کام میں حصہ ڈالتے جا رہے ہیں۔ آج اگر 50 60 70 80 یا 100 ٹی وی چینل پاکستان میں چل رہے ہیں تو کیا ہمارے ہاں اس کی گنجائش ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ لیکن ہم کیونکہ آپ عرفان صاحب نے ٹی وی چینل بنا لیا ہے تو بھائی جان میں کیسے پیچھے رہ سکتا ہوں؟ تو پھر ہم کبھی تنخواہیں نہیں دیتے، کبھی تنخواہیں معیاری نہیں دیتے، کبھی معیاری کام نہیں کرتے، کبھی غیر معیاری خبریں دے کر ہم ریونیو جنریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہم سنسنی پیدا کرتے ہیں۔ کبھی آپ کو یاد ہے، اب تو خیر وہ کام ختم ہو گیا، اب وہ کام ڈیجیٹل میڈیا نے سنبھال لیا ہے۔ چوک چوراہوں پہ کھڑے زمین میں یا ایونگر بالکل تو اب یہ ڈیجیٹل میڈیا ایونگر ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے؟ یہ اسی طرح کی ایک سنسنی خیز کیچ لائن بناتا ہے اور جب آپ پڑھتے ہیں پوری تو اینڈ پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیچ لائن کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم لوگ ایک اور چیز پہ بھی اس پہ آئیں کہ اخبار، ہم نے کہا تھا کہ اخبار ختم ہو جائے گا جب الیکٹرانک میڈیا آئے گا۔ اخبار ختم نہیں ہوا، یہ اس میں بھی تھوڑا سا کم ہو گیا، لیکن ابھی بھی جو بڑے ادارے ہیں وہ اخبار چھاپ رہے ہیں، اور ہر بڑے ادارے کے، ہر بڑے گھر کے اندر ادارے کے علاوہ بھی اخبار جو ہے وہ اسی طرح سے آتا ہے اور چھپتا ہے اور پہنچتا ہے وہاں پہ، اور کچھ اخبار نئے بھی پچھلے دنوں میں آئے۔ اسی طرح سے جب ہم الیکٹرانک میڈیا پہ آئے تو پتہ چلا کہ جب ڈیجیٹل میڈیا آ جائے گا تو الیکٹرانک میڈیا کی ویلیو کم ہو جائے گی، چیزیں ہو جائیں گی۔ اخبار نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ای پیپر بھی بنانا شروع کر دیا، اور لیکن اخبار کا کاغذ اور وہ سارا کچھ ابھی بھی جا رہا ہے، اور وہ پرنٹ بھی ہو رہا ہے اور وہ سرکولیٹ بھی ہو رہا ہے، اور ای پیپر بھی جو ہے وہ اپنے ایک حساب سے گیجٹس میں وہ بھی وہاں پہ آ رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا، یا اس کی افادیت کم ہو جائے گی، یا چیزیں ہو جائیں گی، کیونکہ یہ بہت تیزی سے لوگ ڈیجیٹل کی طرف آ رہے ہیں۔ اچھا، میں اس سے تو خیر اتفاق نہیں کرتے نا۔ ہاں، میں تو دیکھیں، میں ذرا اور سوچ کا مالک ہوں۔ اخبار کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہاں، اخبار ڈاکومنٹ ہے، ہمیشہ قائم رہے گا۔ بے شک آپ اسے ویب سائٹ پہ پرزرو کر لیں، لیکن جو مرضی کر لیں، لیکن پیپر ڈاکومنٹ قائم رہے گا، ایک فزیکل جو ہے ٹھیک ہے نا؟ وہ ٹھیک ہے، سرکولیشن کم ہو جائے گی اور کم لوگ اس کو دیکھیں گے، آن لائن لوگ پڑھنا شروع کر دیں گے، ای پیپر پڑھ لیں گے، لیکن پیپر موجود رہے گا اور ہمیشہ رہے گا، ٹھیک ہے؟ بے شک وہ 500 کاپی ہی چھپ رہی ہے، جتنی بھی ہو، ٹھیک ہے، اس کی بہت سی ضرورتیں موجود رہیں گی۔ اسی طرح الیکٹرانک میڈیا جو ہے نا، اچھا میں الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا کو الگ نہیں کر سکتا، اب نہیں کر سکتے، نہیں، میں کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے بائی اینڈ لارج یہ الیکٹرانک میڈیا کی بائی پروڈکٹ ہے، کہ الیکٹرانک میڈیا کیا ہے، آپ سیٹلائٹ میڈیا کہیں دوسرے لفظوں میں، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم بیسیکلی جب لڑائی اس پہ شروع کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں نا کہ سیٹلائٹ ٹی وی ختم ہو جائے گا اور ٹی وی اس پہ آ جائے گا۔ بھائی سیٹلائٹ ٹی وی کیا کرتا ہے مجھے آپ بتائیں؟ سیٹلائٹ ٹی وی آپ کو خبر پروڈیوس کر کے دیتا ہے، اور پروڈیوس کرنے کے بعد اب آپ اس کو ٹی وی کے بجائے اس فون پہ دیکھتے ہیں، تو میری حیثیت پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا، میرا چینل قائم رہے گا، میرا پروڈکشن ہاؤس قائم رہے گا، میرے نیوز اینکر قائم رہیں گے، میرے نیوز رپورٹر قائم رہیں گے، میرے انفراسٹرکچرز کے لوگ اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہیں گے۔ ہاں، آپ یہ کہہ لیں بڑی سکرین کے بجائے وہ چھوٹی سکرین پہ آ جائے گا، اور یہ ویسے ہی رہے گا جیسے اخبار کے بعد ایونگر آیا تھا نا، تو ایونگر نے اخبار کی جگہ نہیں لی، فائنلی ایونگر ختم ہو گیا، زمینہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اخبار قائم ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ اخبار رسپانسیبل ہے، وہاں پر ایڈیٹوریل پالیسی ہے، وہاں پہ ایس او پیز فالو ہو رہے ہیں، وہاں پہ رولز ریگولیشن ہیں، وہاں پہ جاب سیکیورٹی ہے، اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے۔ تو سملرلی ہیئر آپ کو ٹی وی رسپانسیبل رہے گا اور اپنی ایڈیٹوریل پالیسی اور رسپانسبلٹیز کے تحت آپ کو خبریں بھی دے گا، آپ کو پروڈکشن بھی دے گا، انٹرٹینمنٹ بھی دے گا۔ ہاں، آپ کے پاس وقت نہیں رہا عرفان صاحب، تو آپ ٹیلی فون اٹھائیں گے اور اس وقت دیکھ لیں گے۔ اچھا، یہ دوسری بات، ہم نے ذرا
ماڈریٹ ہو گئے ہیں نا تو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم اتنے انٹیلیجنٹ ہو گئے ہیں کہ ہم 1 گھنٹے کی خبریں 1.5 منٹ میں ہی سن لیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائیں گی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, ہم سمجھتے ہیں یار ہمارا ان خبروں سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے, اپنے تعلق کی, اپنے متعلقہ شعبے کی خبر نکالی, سنی اور ختم ہو گئے. یعنی اگر آپ اس سے پہلے اگر معاشروں کو دیکھتے ہیں تو معاشروں سے وابستہ رہتے تھے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, آپ افراد جو ہیں صرف افراد سے وابستہ رہتے ہیں, معاشرے سے نہیں رہتے. یعنی عرفان اصغر صاحب کا اگر تعلق اکرم چودھری سے ہے نا تو وہ آپ صرف اتنا ہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, دیٹس اٹ. انہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ یعنی میرے ساتھ صرف اپنے تعلق کی بنیاد پر یعنی جتنا ہے اسی کو دیکھتے ہیں. تو یہ آئسولیشن کی زندگی کی نشانیاں ہیں. اور یہ شور شرابہ جو ہوتا ہے نا جب ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے تو یہ آپ کو ڈی ٹریک کر رہا ہوتا ہے. آپ کا خیال ہے کہ کچھ عرصے میں جیسے آپ نے کہا کہ ایوننگ ختم ہو گیا, آپ کا خیال ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا ختم ہو جائے گا؟ لیکن مجھے لگ نہیں رہا کہ ڈیجیٹل میڈیا ختم تو نہیں ہو رہا, ختم تو نہیں ہوگا, شیپ چینج ہو جائے گی. شیپ چینج ہو جائے گی. جس طرح سے الیکٹرانک میڈیا یا سیٹلائٹ جو ٹی وی ہے وہ ریگولیٹری اتھارٹی کے انڈر آتا ہے, یا پیپر جو ہے نیوز پیپر ریگولیٹری اتھارٹی کے انڈر آتا ہے. کچھ چیک بیلنس ہے, کچھ سارا کچھ ہے, اس کا ایس او پیز ہیں سارے, اس میں احتساب ہے, سارا کچھ ہے. ڈیجیٹل کا بھی جو ہے وہ اس طرح کا انٹرنیشنلی میرے خیال کچھ لوگوں نے کچھ جگہوں پہ کچھ ملکوں نے شروع کیا ہے کہ وہ اس پہ ڈیفیمیشن اتنی اسٹرانگ ہے, اتنا سارا کچھ ہے کہ وہ لوگ بھی ڈرتے ہیں کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات, کوئی فیک نیوز کرنے کے بارے میں. لیکن ہم لوگ یہاں پہ اس چیز میں بہت پیچھے ہیں. میرا پوائنٹ پھر وہی آیا تھا جو پہلا پوائنٹ تھا کہ الیکٹرانک وارفیئر جو ہم نے اگر کبھی جیتنی ہے یا کبھی اس جنگ کا حصہ بن جائیں تو اپنا نیریٹو جو ہے وہ پیش کرنے کے ہم اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں. اگر ابھی اس قابل نہیں ہے تو لوگ تو بہت آگے نکل گئے, دنیا تو بہت آگے نکل گئی, تو ہماری ساڈی واری کدوں آنی ہے. وہ آج ایک ہوا نا کورٹ کا جو ایکس کے حوالے سے جو ڈیسیژن تو نہیں ہے شاید وہ, لیکن جو اسٹیٹمنٹیں چل رہی ہیں وہ بیسیکلی میں بالکل ٹھیک سمجھتا ہوں. حکومت پاکستان کا پوائنٹ آف ویو بالکل ٹھیک ہے کہ بھائی ایکس کو حکومت پاکستان کو آن بورڈ کرنا چاہیے. اگر حکومت پاکستان کی کوئی ریزرویشن ہے یہاں پہ تو ایکس کو تو یہ ایکسیس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان کی اسٹیٹ میں مادر پدر آزاد ہو. تو ایکس کو یہاں پر اتھارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا چاہیے. یہ میری ٹیریٹری ہے, اس حکومت کی ٹیریٹری ہے, اسٹیٹ آف پاکستان کی ٹیریٹری ہے, تو جہاں پر ہم ایکس کو تو وہ جنگ لڑنے کی اجازت نہیں دیں گے. تو پوائنٹ آف ویو تو اس کا حصہ بننے کی اجازت حصہ نہیں دیں گے. تو لہٰذا یہ وارفیئر کا ایک حصہ ہے نا ایکس بھی. ٹھیک ہے, فیس بک بھی ایک حصہ ہے, یوٹیوب بھی سب حصہ ہیں. تو یعنی آپ اس کو ہی ایک ایگزامپل دیکھ لیں تو اس طرح دنیا میں اب یو اے ای, سعودیہ, گلف جتنا بھی ہے وہاں واٹس ایپ اویلیبل نہیں ہے, یعنی واٹس ایپ کال اویلیبل نہیں. ٹھیک ہے, آپ کوئی انلیگل ٹول یوز کرتے ہیں نا, یعنی وہاں پہ وی پی این یوز کرتے ہیں, پراکسی لگاتے ہیں, تب کرتے ہیں, ادروائز تو اجازت نہیں ہے نا. تو کیا کر لیا اس واٹس ایپ نے ان کا, تو یعنی بیسیکلی کمپنی نے کیا کر لیا, کچھ نہیں کر سکی نا. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ اسٹیٹ کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے, اور ہماری اسٹیٹ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمارے یہاں کتنی ڈیجیٹلائزیشن کی آزادی ہونی چاہیے, گنجائش کتنی. یعنی وہاں پر بیٹھ کے اگر ہم کسی کی ماں بہن کر رہے ہیں تو میرا گریبان حکومت کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو یہ حکومت کا قصور ہے, اور اگر حکومت کسی کو اس پر سرزنش کرتی ہے یا سزا دیتی ہے تو اس پر انصاف کا معیار قائم کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ قانون کی عملداری ضروری ہے. میرا خیال ہے اس میں قانون بنانے کی بات نہیں ہے, قوم کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم تھوڑی ہو گئی. ویسے میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں, پہلے 1-1.5 منٹ کا کلپ کہیں پہ بھی چلا جاتا تھا, لیکن اب لوگ احتیاط کرنے لگے. ٹھیک ہے, بہت لوگ احتیاط کرنے لگے. اور دوسرا تھوڑا سا نقصان ایک ہے میرا خیال ہے کہ فائنینشیل آسپیکٹ ہے. لوگوں نے گھر میں بیٹھ کے آن لائن پیسے بنانے کی فیکٹری کے طور پہ ڈیجیٹل میڈیا کو استعمال کرنا شروع کر دیا, یا کر دیا ہے یا کر رہے ہیں ابھی بھی. تو میرا خیال ہے کہ اس پر بھی کچھ غور کرنے کی ضرورت ہے
چیک اینڈ بیلنس تو کسی بھی ہر جگہ پہ پر ہونا چاہیے، ہر موقع پہ تو اگر یہ ہو جائے گا تو بیسیکلی میں اسی کو سمجھتا ہوں کہ یہ تھرو الیکٹرانک میڈیا ہی ہوگا اور تھرو الیکٹرانک میڈیا، ہاں سیٹلائٹ کے تھرو ہی ہوگا. سیٹلائٹ کبھی کنٹرول نہیں ہو سکتی نا، یعنی اس کو آپ ختم نہیں کر سکیں گے، سیٹلائٹ میڈیم کو، سیٹلائٹ میڈیم کو آپ ختم نہیں کر سکیں گے، مائنس نہیں کر سکتے. جیسے آپ اگر آج کہتے ہیں کہ سینما ختم ہو گیا، میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں، دنیا بھر میں سینما بہت کم ہو گیا ہے لیکن فلم بند نہیں ہوئی. سر فلم ایک لگ دیے تھے اربوں ڈالر تو بزنس کر جاندی ہے. اس کا مطلب یہ ہے نا کہ فلم ختم نہیں اس ہوئی. میں ایک اور میتھ بھی ہے. جب آپ نے فلم کی بات کرتے، اگر آپ فلم جو ہے 1.5-2 گھنٹے کی دیکھ لیتے ہیں تو جو ہم یہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ ویور کا اٹینشن سپین کم ہو گیا، وہ تو نہیں ہوا بڑھ گیا. کانٹینٹ اگر اسٹرانگ ہے، ایک چیز آئی ہے کہ کنٹرول کمانڈ ویور کے ہاتھ میں آ گیا کہ وہ کب نیٹ فلیکس آن کرتا ہے، کب وہ پی ٹی وی فلیکس آن کرتا ہے، یا وٹ ایور از ہیز، آپ کے کانٹینٹ میں کتنی جان ہے کہ اور وہ پھر دنیا کے کسی بھی حصے کا ہے. آپ کے ایکسیس میں، میرے نزدیک ایکسیس بڑھ گیا ہے، چیزوں کی ویلیو ختم نہیں ہوئی. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے، کمپٹیشن بڑھ جاتا ہے. یعنی پاکستان فلم انڈسٹری ختم ہو گئی میرے نزدیک. پاکستان فلم انڈسٹری اس لیے ختم نہیں ہوئی کہ انہیں کسی نے کام کرنے سے روک دیا، اس لیے ختم ہوئی کہ یہ غیر معیاری کام کرتے ہیں. وہ اب لوگ آگے نکل گئے، لوگ بہت آگے چلے گئے. ٹھیک ہے، کبھی یہ پیچھے رہ گئے. لالی ووڈ تھا، بالی ووڈ تھا، ہالی ووڈ تھا. ٹھیک ہے، اب بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی لڑائی جاری ہے اور وہ قریب پہنچ گئے، قریب پہنچ گئے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اگر اس ریس کا حصہ نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے خود ہتھیار پھینک دیے نا. تو اس میں کسی کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. ضروری نہیں کہ آپ 100 فلم بنائیں سال کی، آپ 10 فلمیں بنائیں لیکن اتنی معیاری بنائیں مگر اس اسٹیشن کی تو عالمی موضوعات کو کور کرتی ہیں. تو اگر ہم نے آج بھی گنڈاسا ہی بیچنا ہے تو پھر گنڈاسا تو آج میرا خیال ہے کہ وہیں پہ چل رہا ہوگا جہاں کہیں گنڈاسا آج قائم ہوگا. تو ہمارے دیہاتوں میں بھی گنڈاسا قائم نہیں رہا، تو لہٰذا آپ اگر آج بھی وہیں پہ ہیں تو پھر اس میں تو کسی کا کوئی قصور نہیں ہے. لیکن فلم کی بات ہوئی تو فلم بھی تو اتنی الیکٹرانک وارفیئر کے لیے امپورٹنٹ تھی. آج تک ہم دیکھتے ہیں جو ہم نے اپنے دور میں دیکھی تھی World War II پہ جو فلمیں بنی ہوئی ہیں، آج بھی ہم اس پہ ایک پوائنٹ آف ویو، ایک پورا ایجنڈا جو ہے ہمارے دماغ میں جو ہے وہ تھوپا جاتا ہے کہ بھئی یہ دیز ور دا گڈ پیپل اینڈ دوز ور دا بیڈ پیپل. تو وہ سارا کچھ وہ اتنا بہتر طریقے سے اس کو کیا، اور انہی فلموں کے حوالے سے پھر کلچر بھی ان ملکوں کا آیا، ان جگہوں پہ، ان ایریاز پہ جہاں پہ کبھی لوگ جانتے نہیں تھے کہ امریکہ کیسے، میکڈونلڈ کیسے بکتا ہے اور کیا ہوتا ہے. وہ سارا کچھ کلچر بھی آیا، سارا کچھ. ہم لوگ مطلب ابھی ہم آپ کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ شاید کوئی تسی ہوپ دے جاؤ گے، تسی اور مایوسی پھیلا کر ڈر رہے ہو. میں تو مایوسی پھیلائی نہیں، انہوں نے نہیں پھیلائی. نہیں، میں نے تو کہا کہ الیکٹرانک میڈیا ہمیشہ قائم رہے گا. نہیں لیکن ہم مگر ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. لیکن میں ایسی امید تو نہیں آپ کو دلا سکتا نا کہ ہم ٹھیک بھی نہ کریں اور یہ قائم رہے گا. نہیں لیکن یہ کیسے رہے گا؟ کوئی ایسی امید کہ بھی یہ جو یوتھ ہے اگلی، کیونکہ یہ وہ یوتھ ہے جو آج کے دور، آج کا ٹائم دیکھ رہی ہے. یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے اگلے 50-60 سال انہوں نے ہی زندہ رہنا ہے. ہم نے تو کتنا رہ لیں گے، 10 سال، 5 سال، 6 سال، کتنا کچھ میں. لیکن وہ جو لوگ ہیں، وہ جو یہ دور دیکھ رہے ہیں، ان کا آگے کیریئر جو ہے وہ آپ کیا دیکھیں؟ سیکھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات میں آپ کو تھوڑا ماضی کے دریچوں میں لے جاتا ہوں. ایک ماضی دریچوں کی میں بات کروں، سوری ایک بات کاٹ رہا ہوں. کسی سے پوچھا کہ جی بچے تربیت نہیں ہو رہی، انہوں نے کہا بچے دی نہیں، انہوں نے پیرنٹس کی تربیت کی ضرورت ہے. تو ہم نے آگے بچوں کی تربیت کیا کرنی ہے؟ ہم لوگوں نے کرنی. اگر ہم لوگ ہی اس قسم کا ہم معاشرہ یا اس قسم کا میڈیا یا اس قسم کی جو ہے وہ ہم اس قسم کی دنیا، اس قسم کے ملک دے کے جا رہے ہیں، تو پھر بچوں سے ہم کیا آگے کیا ایکسپیکٹ کریں؟ پھر ہم وہ بھی میں مثال دینے لگا تھا آپ کو کہ آج سے 25, 30, 40 سال شاید پہلے ہوں گے. میں کوئی کہہ نہیں سکتا کب کی بات ہے. پاکستانی ڈرامہ لگتا تھا وارث، پن ڈراپ سائلنٹ. جی بالکل، ہاں جی. ایک وقت آیا کہ پاکستانی ڈرامہ انڈین ڈرامے کو بھی بیٹ کر ابھی پھر کر رہا ہے آج بھی. لیکن اس کے بعد انڈین ڈرامے نے کمپٹیشن دیا تو ایسا وقت آیا کہ پاکستانی ڈرامہ مائنس ہونے بہت لگا. پیچھے ہو گیا. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ریوائیو کیا اور آج انہوں نے ایک بار پھر انڈین ڈرامہ جو ہے
پھر بیٹ کیا، وہ بیٹ کر دیا. بیٹ کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ کمپٹیشن اگر ہیلدی ہو اور ہم اپنے آپ کو موضوعات کی جنگ میں انوالو رکھیں، لیکن اگر ہم آج بھی ساس بنی سہیلی پہ ہی رہیں گے تو ہم پھر پیچھے ہو جائیں گے نا. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ ہمارے آتھرس کو کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے آتھرس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، انہیں سمجھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. اور نئے نئے رائٹرز کو، یہ نئی یوتھ کا کام ہے. یہ NCA سے جو بچے نئے نکلیں گے، فلم کے لیے نکلیں گے، رائٹنگ کے لیے نکلیں گے، نئے موضوعات کی آزادی ہونی چاہیے. ہمیں دنیا سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور پاکستان کو اپنے نئے نئے ایمبیسیڈرز اپوائنٹ کرنے چاہیے. پاکستانی یوتھ کے لوگوں کو دنیا بھر میں اپنی نمائندگی کے لیے کام کرنا چاہیے. اصل میں یہ کام ریاستیں کرتی ہیں، انڈیویجول نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں تو ہم قوم ہیرو بناتی ہے، قوم ہی ہیرو گرا دیتی ہے. حالانکہ دنیا بھر میں وہ UN ہو یا ممالک ہوں، اپنے اپنے ایمبیسیڈر ڈیولپ کرتے ہیں اپنے میسیجز کے لیے. آج میں آپ سے اگر یہ پوچھنا چاہوں کہ پاکستان کے یوتھ کا ایمبیسیڈر کون ہے، آپ کے پاس کوئی نام ہے جو یہ بتا سکے آپ کو کہ پاکستانی یوتھ کو دنیا بھر میں کون ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا ایمبیسیڈر کون ہے؟ ہیو یو اے سنگل نیم؟ اس پہ کام میں نے تو نہیں کرنا، ریاست نے کرنا. لیکن اسی ایک کو تو نیشنل ہیرو بنائیں. ٹھیک ہے، جب آپ بناتے ہیں اور خود ہی اس کی ٹانگیں کاٹ دیتے ہیں ذاتی اختلافات کی بنیاد پر، پسند اور ناپسند کی بنیاد پر. آپ کو بابر اعظم پسند نہیں ہے، آپ کو رضوان پسند نہیں ہے، آپ کو شاہین افریدی پسند نہیں ہے، تو ہم 3 لوگ بٹھاتے ہیں اور تینوں کو ہی گندا کر دیتے ہیں. یعنی ایک شاہین افریدی کو برباد کر رہا ہوتا ہے، ایک رضوان کو برباد کر رہا ہوتا ہے، اور ایک بابر اعظم کو برباد کر رہا ہوتا ہے. الٹیمیٹلی قوم برباد ہو رہی ہے. تو ہمیں، میرا خیال ہے کہ ایز نیشن بھی سمجھنا چاہیے اور ہماری اتھارٹیز کو بھی یہ ذمہ داریاں قبول کرنی چاہیے. بہت زیادہ شور مچتا ہے اس چیز پہ. جو چینلز اچھے ریٹنگز نہیں لا رہے ہوتے وہ کہتے ہیں کہ ریٹنگ میکنزم ٹھیک نہیں ہے. جن چنگی ریٹنگ آ رہی ہو کہتے ہیں واہ واہ واہ، دس از دا اونلی سورس، دس از دا اونلی کرنسی وچ سیلز. تو آپ اس کو برا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایز بینگ اے چینل ہیڈ اینڈ ایز بینگ اے لیڈنگ چینل ہیڈ، واٹ از یور ٹیک اباؤٹ ریٹنگس؟ اچھا دیکھیں، میں ریٹنگ سے زیادہ سیاسی بیان نہیں سیاسی بیان نہیں دے رہا. میں ریٹنگ سے زیادہ عوامی رائے کا احترام کرتا ہوں. جو ریچ مجھے ملتی ہے نا، میں اس کو مانتا ہوں. جو آئی بالز اس پہ ملتے ہیں، جو آئی بالز اس پہ ملتے ہیں. یعنی میری رمضان ٹرانسمیشن میرے لیے ایوارڈ ہے. مجھے اس کی ریٹنگ کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے، میرے ڈیجیٹل کی رمضان ٹرانسمیشن کی مجھے ریٹنگ کی ضرورت نہیں تھی. مجھے اس کے آئی بولز بھی مل رہے تھے، مجھے اس کے بینیفٹس بھی مل رہے تھے، مجھے اس کا فیڈ بیک بھی آ رہا تھا. تو اگر مجھے کوئی کہتا ہے نا کہ یہ 6 نمبر پہ تھی، میں مثال دے رہا ہوں، یا 8ویں نمبر پہ تھی، یا میں کلیم کرتا ہوں وہ پہلے نمبر پہ تھی، تو بھائی وہ مجھے میرا فیڈ بیک ملتا ہے. اچھا، یہ جو ریٹنگ جس میکینزم کی آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ بیسیکلی ایڈورٹائزر کے لیے ہے. یعنی وہ پبلک کے لیے نہیں ہے، وہ ایڈورٹائزرز کا اپنا ایک میکینزم ہے. پھر وہاں پر ملٹی نیشنل کلچر آ جاتا ہے. یہ جو ملٹی نیشنل کلچرز ہیں نا، انہوں نے اپنا ایک میکینزم بنا کے خود ہی اپنے آپ کو موو کرنے اور اپنے آپ کو ریٹس کی جنگ میں انوالو کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ اس میں کوئی پبلک کے لیے کوئی ریئلٹی نہیں ہے. پبلک کے لیے ریئلٹی یہی ہے کہ آپ سما کو دیکھنا چاہتے ہیں، جیو کو دیکھنا چاہتے ہیں، ARY کو دیکھنا چاہتے ہیں، دنیا کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں یا ایکسپریس کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہ چوائس آپ کے اوپر ہی ہے، وہ ریموٹ کنٹرول آپ کے پاس ہی ہے. اگر میں آپ کی کوئی ذہن سازی نہیں کر رہا کہ آپ نے جیو نہیں دیکھنا یا ARY نہیں دیکھنا یا سما نہیں دیکھنا، تو یہ اختیار آپ کے پاس ہی رہے گا. لیکن یہاں پر پرابلم ہو گئی ہے تھوڑی سی، یعنی میں اسے اور طرح سے لوں گا. یہ کانٹینٹ جو ہے نا، لوگ کانٹینٹ اورینٹڈ ہو گئے ہیں. اچھا. اور یہ بہت خوفناک تقسیم ہو گئی ہے. اور یہ الیکٹرانک میڈیا کا قصور ہے کہ ہم نے اپنے مفادات کے اصول کے لیے اپنے ہاتھ سے انصاف کا ترازو گرا دیا ہے. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی سچ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں سچ پوری تحقیق اور تصدیق کے ساتھ بیان کرنا چاہیے. سیاسی نظریات سے وابستہ نہیں ہونا چاہیے، ان سے بالاتر ہو کے قوم کو حقائق بیان کرنے چاہیے. اگر ہم یہ بیان کریں گے تو نہ ریٹنگ کا میٹر رہے گا، نہ ہی یہ وارفیئر رہے گا.
تو میرا خیال ہے ہم قوم کی خدمت کر سکیں گے. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کے تمام نیوز چینلز میں سے کسی پہ اکانومی پہ پروگرام ہوتا ہو؟ نہیں, پی ٹی وی پہ ہوتا تھا, مجبوری تھی. پی ٹی وی کو تو چھوڑ دیں, وہ تو نیشنل چینل ہے, ٹھیک ہے. پوری پاکستان کی الیکٹرانک میڈیا میں کہیں ایگریکلچر کی اویئرنیس پر پروگرام ہوتا ہو, ٹھیک ہے. ایسے یہ نہیں بھولے چکے تو ہم بھی کر لیتے ہیں, لیکن اوکیجنلی تو کوئی بھی کر لیتا ہے. کیا پاکستان بھر کے نیوز چینلز میں کوئی ریلیجن کے اوپر ریئل ہارڈ کور ریلیجن کی تربیت کے لیے کام کرتا ہو؟ کوئی نہیں کرتا. کوئی قوم کی تربیت کے لیے ایجوکیشنل پروگرام کرتا ہو؟ کوئی نہیں کرتا. اس لیے کہ ہم سب کمرشلزم کا شکار ہو گئے. فورن افیئرس پہ کوئی پروگرام نہیں ہو رہا. ہم کمرشلزم کا شکار ہو گئے نا. جو دکھتا ہے, جو بکتا ہے, ہم اس کو بیچ رہے ہیں. ہم یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ نا ہم الیکٹرانک میڈیا کے جو آنرز ہیں ہمارے, ان کو, اور جو مالکان کے بعد حکومت ہے, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب یہ لائسنس دیتے ہیں, قومی ذمہ داریوں کا لائسنس بھی ساتھ دیں. کہ جہاں آپ پیسے کمانے کا لائسنس لے رہے ہیں, اس کے ساتھ یہ قومی ذمہ داریوں کی ذمہ داری بھی آپ پر ہے. اچھا, وہاں پر عمل درآمد نہیں ہے. اگر ہے بھی اس لائسنس کا حصہ, اس کا حصہ پی ایس ایم ہے, پبلک سروس میسیجز کا ایک سلاٹ ہے کہ سال میں 24 گھنٹے میں, وہ جائز نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اس کی تقسیم ہونی چاہیے وقت کے مطابق, اور آپ پر یہ پابندی ہونی چاہیے کہ آپ نے یہ سیگمنٹ آف سوسائٹی ضرور دینے ہیں وہاں پہ. اچھا, اب وہ یہ نہیں ہے کہ وہ حکومت کی اس کے لیے ہوں, نہیں. مثال کے طور پہ پابندی ہونی چاہیے کہ ٹی وی چینل روزانہ ٹریفک کی ویل اویئرنیس کے لیے کوئی پروگرام ضرور تشکیل دے گے, ٹھیک ہے. ہر نیوز سیگمنٹ میں اس پہ کوئی نہ کوئی کام ہونا چاہیے تاکہ لوگ بہتر پڑھ سکیں آگے, ان کو پتہ چل جائے. کوئی ٹی وی چینل بتاتا ہے کہ یار ٹریفک رولز ریگولیشن کے حوالے سے کیا قوانین میں تبدیلی آ رہی ہے, کیا نہیں آ رہی. کوئی نہیں بتاتا, کوئی کسی کا ایجنڈا ہی نہیں ہے. اسی طرح ہی قوم بھی موٹر سائیکل پہ بیٹھتی ہے, ریس دیتی ہے, بس لگی چلی جاتی ہے. تو میرا خیال ہے ہمارا قصور ہے سب کا, اور ہمیں اس قصور کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کا تعین کرنا چاہیے, اور اپنے آپ کو ایک اچھا ہیومن بینگ بناتے ہوئے, ایک اچھا انسان بناتے ہوئے, ایک ذمہ دار شہری بناتے ہوئے, ایک بہتر پاکستانی بناتے ہوئے, ایک بہتر مسلمان بناتے ہوئے, ایک بہتر باپ بناتے ہوئے, ایک بہتر بیٹا بناتے ہوئے, ایک بہتر انسان فرد سوسائٹی کا ذمہ دار بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. تبھی یہ سوسائٹی بہتر ہوگی. صرف ہمیں حکومت پہ یا اداروں پہ رلائی نہیں کرنا چاہیے, اپنے اوپر کام کرنا چاہیے, ایجوکیشن کے اوپر کام کرنا چاہیے, قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے, اللہ کے پیغام کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو ہم بہتر مسلمان, بہتر انسان اور بہتر پاکستانی بن سکیں گے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ہم یقیناً صرف تنقید کرتے رہیں گے ریاست پر, حکومتوں پر. پھر ٹھیک ہے بھائی, پھر تو ایسے ہی معاشرہ ہے, یہ بھاگتا چلتا جائے گا, ہجوم چلتا چلے گا. صاحب بہت, چوہی صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور ہم کوشش کریں گے کسی وقت ہم ایسے بیٹھیں کہ ہم انٹریکشن کریں یوتھ کے ساتھ کسی یونیورسٹی میں جا کے, اور ان کے جو مسائل ہیں, وہ جو میڈیا کے حوالے سے سوچ رہے ہیں, وہ جاننا چاہ رہے ہیں, پتہ کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی بیٹھیں اور ان کو بھی تھوڑا سا اسی طرح سے بتایا جائیں جہاں پہ ہماری غلطیاں ہوئی ہیں اور جہاں سے ان غلطیوں کو سدھارا جا سکتا ہے. اور کیونکہ وہی آگے انہوں نے ملک کو لے کے چلنا ہے, تو ان کو بھی تھوڑا سا ریلیکس کیا جائے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, اتنا کوئی بیڑا غرق نہیں ہوا. ابھی بھی آج سے اگر ہم ان چیزوں کو ٹھیک کرنے لگیں, اور جو جہاں پہ اپنا کام کر رہا ہے اسی کو نیک نیتی کے ساتھ عبادت سمجھ کے کرنے لگ جائے, تو چیزیں جو ہیں وہ کافی بہتر ہو سکتی ہیں. اتنا کوئی ہوا نہیں جتنی مایوسی ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے, اس قدر وہ چیزیں نہیں ہیں. آپ کا بہت شکریہ سر. میں جاتے جاتے ویورز کو جو ہے وہ ایک ہی شیئر کروں گا, اور یہ ویورز کے لیے بھی ہے اور اسٹیک ہولڈرز کے لیے بھی ہے, اور وہ یہی ہے کہ اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی, دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.